بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ ہم نے ابھی جو گفتگویں کی اس میں یہ ذکر آیا کہ گروہ ہیں مذہبی اور ہمیں نہیں الجھنا چاہیے مذہبی گروہ بندی میں۔ آپ کو میری اس گفتگو کا عنوان شاید اس پہلو سے کچھ عجیب سا لگے۔ مجھے اس وقت آپ کو متعارف کرانا ہے فکر فراہی سے۔ یہ نام ذہن میں یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا اتنے زیادہ پہلے مذہبی گروہ موجود ہیں، اس میں کسی اضافے کی کوئی ضرورت تھی؟ یہ بڑا صحیح سوال ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ شاید یہ ایک مجبوری ہے کہ میں جو دین کو سمجھنے کے طریقے کا تعارف کرا رہا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس امت کی تاریخ میں نسبتاً دور جدید میں اس کا آغاز کسی غیر معمولی شخصیت عالم دین سے ہوا۔ چنانچہ اس انڈرسٹینڈنگ کو ان کے نام سے موسوم کرنا یہ ضروری ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ لیکن اصل میں کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سے مراد ہر انسان کو، ہر مسلمان کو زندگی کی کسی سٹیج پر یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ یعنی پیدائشی طور پر مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کچھ سن بھی گئے ہوتے ہیں، عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک سٹیج آتی ہے کسی کی زندگی میں، وہ 20 سال کی عمر میں، کسی کی 25 سال کی عمر میں، کسی کی 40 سال کی عمر میں، اور آگے بڑھ کر بھی کسی موقع پر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو اللہ کا دین میں نے مانا ہے اصل میں وہ کیا ہے، اور وہ مجھے کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اب جو چند نکات پیش کر رہا ہوں وہ اصل میں اللہ کے دین کو سمجھنے اور جاننے کے وہ سورسز اور ان سورسز کے درمیان وہ لنک ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ میرا دعویٰ مان لیں کہ فطری ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور لنک ہے نہیں۔ ہر شخص جب اپنی دین کی بات پیش کرتا ہے تو اتنے ہی اعتماد کے ساتھ کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حرج یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اعتماد کو دھونس بنا لیں اور دوسرے کو سوال اور تنقید نہ کرنے دیں۔ دنیا کے کسی علم میں بالعموم یہی چیز مطلوب ہے، اور دینی علم میں بالخصوص یہ چیز نہایت ضروری ہے کہ انسان اپنے فہم دین کو بیان کرے نرمی اور دلائل کے ساتھ، اور دوسرے کی بات کو سنے، اس کی تنقید کو سنے اور دیانتداری سے سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر جو جواب سمجھ میں آتا ہے وہ جواب دے، اور جہاں اپنی کمزوری محسوس ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ اور پریزنٹیشن میں، اس کا بھی اعتراف کرے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے جو اللہ کے دین کی ایک پکچر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں کہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ افق پر، ہورائزن پر نئے مہینے کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے دیکھ لیا ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس لیے بس آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ وہ نظر آ گیا تو اس کا نظر آنا ہی اصل میں اس کے وجود میں آنے کی دلیل ہے۔ نظر میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ درخت اور کھمبے کے درمیان ہے، نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ سو
اس طرح سے یہ جو ہماری ایک ڈسکشن ہے انشاءاللہ وہ ہم کو اس بات تک پہنچائے گی کہ جس میں ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ جو اللہ کا دین ہے وہ اپنی پریزنٹیشن میں اور ہم تک پہنچنے میں بالکل واضح ہے. ہمیں جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں بھی ایک واضح پکچر سامنے آئے گی اور یہ محسوس ہوگا کہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بات سمجھنی ہے اور صحیح سے صحیح تر بات تک پہنچنا ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا دین اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس دنیا میں وقتاً فوقتاً پیش کیا. خود تو اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں آتے، اس نے اپنے پیغمبروں کا انتخاب کیا. ان پیغمبروں نے آ کر اللہ کے دین کو انسانوں کے سامنے پیش کیا. ان پیغمبروں میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے اللہ کا دین اس دنیا میں آخری مرتبہ پیش کیا. اب قیامت تک کے لیے آپ کا لایا ہوا دین اللہ کا دین ہے تمام انسانوں کے لیے. کچھ لوگ اس کو مان چکے ہیں اور کچھ دوسروں کو ہمیں تعارف کرانا ہے، پیش کرنا ہے. اس دین کے بارے میں کوئی اور بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی. میں بڑے ادب کے ساتھ لیکن اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں اب اگر یہ جاننا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے تو اس کی صرف ایک سورس ہے، ایک ہی سورس ہے، کوئی اور سورس ہے ہی نہیں، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا پیش کیا گیا دین. علماء محسن ہیں ہمارے، ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ان کی کنٹریبیوشن سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی عالم ہمارے پاس اللہ کا دین پیش کرے تو ہم ان سے سوال کریں کہ یہ آپ کہاں سے پیش کر رہے ہیں. ایک بالکل نہ جاننے والا، نا واقف انسان بھی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ دوسروں سے یہ پوچھے، اس لیے کہ یہ دین ایک ہی جگہ سے آیا. یہ اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو یہ کلیئرٹی پیدا کر لیں. یہ وہاں سے دین آیا ہے اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اگلی جو بات میں کہنے چلا ہوں اس کو بھی دھیان سے سن لیں. وہ یہ ہے کہ اس دین کو پیش کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کی اور یہ فرمایا کہ اے پیغمبر یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیں. یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پہنچانا تھا اور یہ فرمایا کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے پھر رسالت کا پیغام پہنچانے کا حق ادا ہی نہیں کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کی مخالفت شر سے محفوظ رکھے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی اہم بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اللہ کے دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں. اور کیا خیال ہے، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا ہی ہوا. آپ نے یہ دین پوری ذمہ داری کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا. کن کے سامنے؟ اپنے ساتھیوں کے، اپنے زمانے کے
جو لوگ مسلمان تھے ان کے سامنے. کن کے سامنے؟ سب کے سامنے. سب لوگ جو مسلمان ہوئے ان کے پاس اللہ کا دین تھا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر 10% لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں لگا، تو ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. پھر یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں جو لوگ جمع تھے ان سے یہ پوچھا، الا هل بلغت، بتاؤ کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی کہ آپ نے بات کے پہنچانے کا، اس کے ادا کرنے کے لیے جو ہمدردی اور خلوص درکار تھا اس کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، میں نے یہ کام کر دیا. یہ دین کیا ہے؟ یہ دین قرآن ہے، یہ دین سنت ہے. یہ وہ دین ہے جو انہوں نے، جن کی ذمہ داری تھی دین کا پہنچانا، انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ پوری امت کو، تمام صحابہ کو پہنچا دیا. کوئی ایک بھی ایسا نہیں رہا کہ جس کو نہیں پہنچا. وہ کیا ہے؟ میں پھر عرض کروں، وہ قرآن ہے اور وہ سنت ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. یہ کتاب آپ کے اوپر جب سے آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی تب سے لے کر آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے وقت تک نازل ہوتی رہی، اور اس کتاب کو آپ کے زندگی کے آخری دور میں اپنی زمانوی ہسٹوریکل سیکوینس سے، تاریخی جو اس کا سیکوینس تھا، ترتیب تھی، اس سے بدل کر، یکسر بدل کر، ایک نئی ترتیب دے کے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس قرآن مجید کی شکل میں محفوظ کر دیا کہ جو اب ہمارے پاس موجود ہے. الحمد سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے، والناس پر یہ ختم ہوتی ہے. 114 صورتیں ہیں. اس ترتیب سے، جس ترتیب سے میں اور آپ واقف ہیں، یہ ترتیب وہ ترتیب نہیں ہے جس ترتیب میں قرآن مجید نازل ہوا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ بالکل آخر میں اس کو ایسے ترتیب دے کے اور تمام مسلمانوں کو اس سے آگاہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا، آپ نے ان کو سنایا، اور صحابہ کرام موجود تھے. اور یہ آخری سال رمضان مبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں اعتکاف کے موقع پر یہ 2 مرتبہ یہ عمل ہوا. یہ قرآن مجید. اس قرآن مجید کو جب اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، سب کو مل گیا. تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ یہ الحمد سے والناس تک اللہ کی کتاب ہے. اور بہت سے مسلمانوں نے اس کو حفظ کر لیا، میمورائز کر لیا فرام اے ٹو زی، کور ٹو کور. اور عظیم اکثریت نے، بلکہ سبھی نے ایک بڑے حصے کو یاد کر لیا. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر نماز میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور فجر میں، مغرب، عشاء میں، دوسری نمازوں میں بھی قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ بھی پڑھا جاتا ہے. رمضان میں اس کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے، اور وہ عظیم عبادت جو تہجد کی نماز ہے اس میں تو ایک زیادہ بڑا حصہ پڑھا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو سٹائل آف پریزنٹیشن ہے وہ، اور اس کا میمورائز کرنا نماز میں پڑھنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے، اس نے اس کو ممکن بنا دیا کہ یہ کتاب اپنی اسی ترتیب کے ساتھ مسلمانوں میں پہلے دن سے محفوظ رہے اور اس کی حفاظت پھر آگے بھی چلتی رہے. چنانچہ آج لکھوکھا ایسے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا ہے. اور یہ آج نہیں ہے، پچھلی نسلوں میں جائیں گے تو بھی تب بھی ایسا ہی ملے گا. پہلے دن سے یہ اب تک ہو رہا ہے. اس کے لیے 2 اصطلاحات ہیں. ایک ہے اجماع.
کنسنسس، تمام مسلمان پہلی نسل کے متفق ہو گئے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور پھر وہ اجماع اگلی نسلوں میں ایسے منتقل ہوا کہ تواتر ہو گیا، یعنی وہ کانٹینیوٹی ان انٹرپٹڈ ہے، ان انٹرپٹڈ کانٹینیوٹی کے ساتھ وہ اجماع پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی نسل کو منتقل ہوتا رہا تا وقتے کہ آج وہ ہمارے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جہاں کہیں بھی جائیں مسلمان ہیں وہ یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید چنانچہ محفوظ ہے۔ یہ میں اپنے عقیدے کی بات نہیں کر رہا، یہ نظر آ رہا ہے، ایسے ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا دین آخری دین تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس کو پہنچائیں۔ آپ نے پہنچایا، اور وہ اب ہم تک پہنچ گیا ہے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک دوسری سورس بھی ہم تک پہنچی، اور وہ ہے سنت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو مذہبی دینی اعمال تھے ان کو بھی ایسے ہی منتقل کیا گیا۔ ایسے ہی سے مراد پورے اجماع، مکمل اتفاق کے ساتھ، اور پھر اس اتفاق کا منتقل ہونا ہم تک ہوا تواتر کے ساتھ، بغیر کسی انقطاع، بغیر کسی انٹرپشن کے، تب سے لے کے اب تک ہم تک چلا آ رہا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اس لیے اس کے الفاظ ہیں جو یاد کیے گئے، اور سنت ایک عمل ہے، وہ عمل عملی طور پر مسلمانوں میں پہلے تمام مسلمانوں میں اس پر اتفاق ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ اگلی نسلوں کو منتقل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اس نماز میں تمام مسلمانوں میں اتفاق ہے کہ یہ 5 نمازیں ہیں۔ اس کی فرض نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور بہت سی تفصیلات ہیں جن پر اتفاق ہے۔ یہ اتفاق نماز میں ہے، روزے میں ہے، حج میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، عید کی نماز میں ہے، جمعے کی نماز میں، ایک لمبی فہرست ہے۔ تو یہ قرآن ہے اور یہ سننا ہے، یہ ہے اللہ کا دین۔ میں پھر گزارش کروں، یہ اللہ کا دین تمام مسلمانوں کو پہلی نسل میں مل گیا، پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری نسل، اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ دین ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، اور وہ آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوا، یہ ہونا تھا، یہ ایک بڑی نیچرل بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر عمل کیا۔ آپ کا عمل بہترین عمل تھا، آپ نے لوگوں کو اس دین کی، قرآن کی، سنت کی روشنی میں ہدایات دی، نصیحتیں کی، ان کے سوالوں کے جوابات دیے، آپ کی زندگی میں واقعات ہوئے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ لوگ ان تمام باتوں کو اگلی نسلوں کو نہ بتاتے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ بھائی کوئی عالم دین بھی کوئی بات کرتا ہے اور کچھ لوگ سنتے ہیں تو دوسروں کو جا کے پہنچاتے ہیں وہ، لیکن کس نے پہنچایا؟ سب نے نہیں، عظیم اکثریت نے نہیں، چند لوگوں نے۔ کیا؟ جو بات ان کو محسوس ہوئی کہ آگے پہنچانی ہے، اور وہ پھر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے نسل کو پہنچتی رہی، اور وہ کوئی تیسری صدی میں جا کے، ہجری میں، کتابی شکل میں بہت سی ایسی کتابیں آ گئیں جس میں کہ یہ انفارمیشن جو لوگوں نے اپنے طور پر آگے منتقل کی، وہ احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ انفارمیشن بڑی قیمتی ہے، اس انفارمیشن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ انفارمیشن وہ نہیں ہے، یہ دین کا علم وہ علم نہیں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمام اپنے ساتھیوں کو دے دیا قرآن اور سنت کی صورت میں، بلکہ یہ وہ ایک اضافی علم ہے جو بعض صحابہ نے اپنے انیشیٹو پہ خود آگے منتقل کیا،
اور پھر انہوں نے آگے منتقل کیا اور اس کے بارے میں بہت تحقیق ہوئی، اور آج ہمارے سامنے وہ بڑی تعداد میں ایسی خبریں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ علم اصل دین نہیں ہے، بلکہ اصل دین کا فٹ نوٹ ہے، اصل دین کی وضاحت ہے، جس کو ہر حال میں اصل دین یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو آپ اس بات کو اہمیت دیں گے، لیکن یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو ایک خاص واسطے سے بات مجھ تک پہنچی ہے، یہ اس اصل دین میں کہاں پر مجھے فٹ ہوتی ہوئی وضاحت کے طور پر اس کی ایک جگہ مقام پاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ کام، یہ محنت کرنی ہے، یہ ہمیں کرتے چلے جانا ہے۔ اس حقیقت کو، دین کی پریزنٹیشن کے اس سیکوینس کو، اس انداز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اصل میں مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ میں اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر دین جس طرح سے ہم کو ملا ہے، ہم اگر اس کو اس طرح سے سمجھیں اور سمجھنے کے عمل کو جاری رکھیں، اختلافات پھر بھی ہوں گے، لیکن دھیرے دھیرے اختلافات ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی بات پر اصرار کرتے ہیں، دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر گروہ اپنی اپنی بات کو سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بارے میں چند باتیں بیان کر رہا ہوں جو قرآن نے خود اپنے بارے میں بیان کی، جن کو جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ پر یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ ہمارے دین میں جو مختلف سورسز ہیں، ان کے آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ کس بنیاد پر ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں ایک بات جو شاید اہم ترین بات ہے اس کو بیان کیا یوں، یعنی ایک بات تو ذرا اہم ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن کو اللہ نے محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک نہایت اہم بات یہ بتائی ہے کہ یہ قرآن الفرقان ہے۔ یہ قرآن وہ سورس ہے کہ جو فیصلہ کرے گی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان واضح فیصلہ کر دینے والی کتاب الفرقان ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ الفرقان کا آپ نے کوئی اپنی طرف سے ترجمہ کر لیا ہے، اس کا مطلب کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، قرآن نے اس کو واضح کیا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ پھر اس نے کتاب بھی بھیجی، اور کتاب بھیجنے کا مقصد یہ تھا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے، لوگوں کے فیصلہ کرے ان معاملات میں جن میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ یعنی لوگ جب مذہبی معاملات میں آپس میں اختلاف کریں گے تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ چیخنے پکارنے سے ہوگا، کسی صاحب علم کی علمی قابلیت دیکھ کر ہوگا، کسی کا سٹائل آف پریزنٹیشن کو دیکھ کے ہوگا؟ نہیں، ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور یہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، آئیے ہم دونوں مل کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس کی بات صحیح ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ قرآن الفرقان ہے، قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ اس کے کچھ واضح نتائج نکلتے ہیں۔ اس کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اور باتیں بھی مانی جائیں، اور ان کو بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ اپروچ اختیار کریں گے کہ آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے، آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے، میں کسی سے متاثر ہوں، آپ کسی سے متاثر ہیں، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ ابھی تو یہ ہوتا ہے نا، فیصلہ اس طرح ہو کہ میرا عالم زیادہ بڑا عالم ہے،
اس کی فالوئنگ زیادہ ہے، وہ زیادہ قابل ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے یہ کتاب کے ذریعے سے ہوگا. کسی کی شخصیت، کسی کی فالوئنگ نہیں، بلکہ کتاب فیصلہ کری. جب آپ یہ طے کر لیں گے تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ آپ سب بحیثیت امت یونائٹڈ ہوں گے، آپ ایک امت ہوں گے، آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہوگا. یہی بات قرآن کہہ رہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقوں میں مت بٹو. اس لیے کہ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تو لازماً تم فرقوں میں بٹو گے. اس لیے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوگا، کسی اور بیسس پہ ہوگا، آپ کسی اور چیز سے متاثر ہوں گے، آپ کے کچھ اور تجربات ہوں گے، آپ نے کسی اور کی تقریر سنی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنا اپنا دینی نقطہ نظر رکھے گا اور اس کے بارے میں وہ جذباتی بھی ہوگا، اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے وہ یہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ دوسرا کیا بات کرے. کوئی عزت نہیں رہے گی، بلکہ اپنی بات کو دوسرے کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کہتا ہے الاؤ می ٹو سے، قرآن کہتا ہے اسٹاپ اٹ. میں فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کی حیثیت سے موجود ہوں. جو تمہارے درمیان اختلافات ہیں ان کی بنیاد پر طے کرو اور آپس میں متفق متحد ہو جاؤ. دوسری ایک اور بات بھی قرآن مجید نے کی. اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے کیسی کیسی عجیب و غریب باتیں کرنی تھی. تو وہ بات جو آبویس ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کو آبویس باتیں نظر نہیں آتی وہ سمجھ لیں، لیکن جن کو آبویس باتیں سمجھ نہیں آتی وہ کیسے سمجھیں گے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو تو بیان کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں ایک اور بات بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ واضح کتاب ہے، یہ کنفیوزنگ کتاب نہیں ہے. یہ ایسی کتاب نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی. لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بارے کی بنیاد پر فیصلہ، وہ کہتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ کی کتاب کو کیسے سمجھے؟ کوئی عالم ہی ہوگا نا، کوئی حدیث ہوگی جو سمجھائے گی. اللہ کی کتاب کہتی ہے والکتاب المبین، یہ واضح کتاب، واضح کرنے والی کتاب اس بات پر گواہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. صرف پرابلم کیا ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں پرابلم کیا ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں آئیں قرآن کو سمجھتے ہیں، ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ خالی اس ذہن ہو کے آپ اور میں بیٹھ کے کسی آیت کو پڑھیں، عربی نہ بھی جانتے ہوں، ترجمے لے کے پڑھیں، ہم جلد یا بدیر متفق ہو جائیں گے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے تو غامدی صاحب کی بات ماننی ہے، اور آپ کہیں کہ آپ نے تقی عثمانی صاحب کی بات ماننی ہے، اور آپ کہیں کہ آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات میں، تو ہم آپس میں اتفاق کیسے کریں گے؟ پھر ہم قرآن پڑھ ہی نہیں رہے، پھر ہم قرآن مجید کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. پھر آپ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے گرو، اپنے اپنے جو آپ کے علماء ہیں ان کی بات کو دوسرے کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو مجھے allow me to say this is insulting the قرآن. آپ قرآن مجید کی یہ حیثیت سمجھتے ہیں یار؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ وہ ایک واضح کتاب ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنی سمجھ کا کچھ علاج کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن قرآن ایک واضح کتاب ہے. قرآن فیصلہ کرنے کے لیے آئی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اتحاد کا بندوبست کیا ہے. ایک اور بات بھی ہے جو بات بالکل واضح ہے، لیکن جیسے کہ میں نے گزارش کی، اللہ تعالیٰ واضح باتیں بھی واضح کرتے ہیں تاکہ جن کو باتیں فوراً سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی سمجھ لیں. قرآن مجید پر حکمت کتاب ہے. اٹس اے بک آف وزڈم، اور میں آپ سے ایک اور گزارش کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں اللہ کا پیغمبر، آخری پیغمبر. اس لیے کہ پیدا ہوئے ہم مسلمان ہیں. کرسچن پیدا ہوئے تو نہیں مانتے، مسلمان پیدا ہو گئے تو مانتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے پیرنٹس ہی کہتے رہے، یا مسجدوں میں ہم جاتے ہیں یہی بات سنتے ہیں. ابھی کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ ملک صاحب نے شعور کے ساتھ ماننا. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ آج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام کے بعد
جس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر شعور کے ساتھ ماننا تھا اور ہے، اس کو قرآن کے نتیجے میں ماننا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ سورہ یاسین ہے، یہ پرحکمت قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ پیغمبر آپ رسولوں میں سے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے اس میں کمزور مسلمان بھی تھے اور بعض منافق بھی تھے، تو وہ گاہے بگاہے شکوک پیدا کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو ایک صاحب ایمان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اسی اثنا میں ایک بات بیان فرمائی سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں، یہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ واٹ از رانگ ود دیم؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ معلوم کیسے ہوگا؟ تدبر کر کے، سمجھ کے پڑھو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو شکوک پیدا کر رہے ہیں ہمارے پیغمبر کے بارے میں، یہ ختم ہو جائے گی۔ تم ہمارے پیغمبر کو ماننے میں ابھی کچھ پرابلم محسوس کر رہے ہو، واٹ از دا پرابلم؟ تم نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ تم قرآن پر غور کرو اور تم دیکھو کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ لانے والے جو ہیں یہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن کو جب آپ مانیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے، اور آپ محسوس کریں گے کہ واو، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اٹس میکنگ اے لاٹ آف سینس۔ تو آپ اس دن شعوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانیں گے۔ ابھی ٹھیک ہے، ٹریڈیشنلی ہم مانتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم پوری سٹرگل کرتے ہیں سیکھنے کی، سمجھنے کی، لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ سورس ہے ہمارے ایمان کی۔ سو جب آپ قرآن کی روشنی میں دین کو دیکھتے ہیں، تو میں نے گزارش کی کہ دین پھر ہم قرآن کے فیصلے کی روشنی میں سمجھیں۔ ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا ہے حدیث کی روشنی میں، اس لیے کہ قرآن میں ہمیں تو خود سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اصل بات اس کے بالکل الٹ ہے، حدیث کو سمجھنا ہے ہمیں قرآن کی روشنی میں۔ اور مجھے چونکہ، اور آپ کو بھی چونکہ، مجھے چونکہ ابھی اور بھی آپ کی سما خراشی کرنی ہے، اور آپ کو چونکہ ابھی اور بھی مجھے برداشت کرنا ہے، چنانچہ مجھے کچھ آئندہ چند احادیث آپ کو بتانی ہے کہ جو قرآن کی روشنی میں کیسے سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ پیغام کیسا شاندار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کی روشنی کے بغیر آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ سو یہ وہ پریزنٹیشن ہے جو ہمارے سامنے، آپ سمجھیے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں فکر فراہی، امام حمید الدین فراہی نے جس دین پر غور کرنے اور دین کو سمجھنے کا ایک آغاز کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد مولانا امین احسن اصلاحی نے اس کو آگے اور بڑھایا، اور پھر اب ان کے شاگرد جاوید احمد غامدی صاحب اس کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اور مزید اس میں نئے زاویے شامل کر رہے ہیں۔ ہم بڑے ادب سے اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ دین کو سمجھنے اور جاننے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں۔ جو اور بات کریں گے اس میں اس فطری اصول، فطری طور پر جو پریزنٹیشن کی گئی ہے دین کی، اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ بات نظر آ رہی ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں کہ you don't have to be a genius to understand it۔ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ کیوں مار کھا جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ذہن کو اپنے انفلوئنسز سے خالی نہیں کر پاتے۔ بندہ ایک صاحب علم سے متاثر ہے، وہ اتنا متاثر ہے
میں نے کتنے لوگوں کو سنا ہے کہ یار میرے دادا جان اتنے نیک آدمی تھے یار، اتنے اللہ والے تھے، تہجد پڑھتے تھے، سجدوں میں روتے تھے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یار وہ غلط ہو سکتے ہیں. یہ سوچ ہے. میرے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں، یہ کوئی سوچ ہی نہیں یار. ہم کسی کو غلط کہہ ہی نہیں رہے ہیں. ہر انسان کے ساتھ غلطی کا امکان لگا ہوا ہے. ہم دوسروں کی وجہ سے کوئی ضد کریں؟ ہمیں تو سیدھا دین دیکھنا ہے کہ جیسے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے. سنت کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ سنت قرآن مجید ہی میں بیان ہوئی ہے کہ وہ الگ سے ایک سورس ہے. میرے پاس میں اس وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، لیکن قرآن مجید نے خود مختلف موقعوں پر بیان کیا اپنی بات کو ایسے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جیسے قرآن ہے ویسے ہی قرآن کے ساتھ ایک دوسری سورس ہے کہ جو سنت کی صورت میں موجود ہے. میں صرف ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں. آیت نمبر 123 ہے سورہ نحل کی، سورہ نمبر 16 کی، جس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی اے پیغمبر آپ کی طرف. پھر یعنی پچھلے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اب اس کے بعد کیا وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم کی ملت، اس کے دین کی پیروی کریں جو یکسو تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں. ان پہ کیا قرآن نازل ہوا تھا؟ نہیں. سنت، نماز، روزہ، حج، یہ تو حج تو وہیں سے شروع ہوا ہے، زکوٰۃ اور سب. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کو کہ جو سنت کی شکل میں پہلے سے پچھلے پیغمبروں کے ذریعے سے چلا آ رہا تھا، اس کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ اثر نو اس کی اوریجنل شکل میں، اس کے اندر جو غلطیاں بدعتیں شامل ہو گئی تھیں ان سے پاک کر کے، اور اس میں ان اضافوں کو شامل کر کے کہ جو شامل کرنے ضروری تھے، جیسے مثال کے طور پر نماز میں قرآن کو شامل ہونا تھا، اس امت کو دے دیا ویسے ہی جیسے قرآن کو دیا ہے. یہ دونوں پلرز ہیں جو ہمارے دین کی اصل سورس ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جس میں سب سے نمایاں حدیث ہے، اور بھی اقوال ہیں کسی کے ارشادات ہیں، یہ سب محتاج ہیں کہ ان کو اصل دین کی روشنی میں سمجھا جائے. گڑبڑ کہاں ہوئی ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جب آپ دین کی اصل سورس کے سمجھنے میں کلیئرٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں. میں پھر گزارش کرتا ہوں، دین اب صرف قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملنے والے دین کا نام ہے. آپ نے یہ دین پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری امت کو منتقل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. الحمدللہ آپ ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. وہ دین تمام صحابہ کرام کو قرآن مجید، اللہ کی کتاب اور سنت، ان دینی اعمال کی صورت میں کہ جو آپ نے کر کے دکھائے، اس امت کی پہلی نسل کو مل گیا، اور وہ اجماع اور تواتر کے ساتھ تب سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے. اس کے علاوہ بعض لوگوں نے، ان کی بڑی مہربانی، ہم ان کے شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی خبریں ہم کو دیں جو افراد سے پہنچی اور وہ کتابی شکل میں آ گئیں. ان کے بارے میں خدا کے واسطے ایگزیجریٹ نہ کریں، نہ ان کو مقام سے گرائیں، اور نہ اتنا بلند کریں کہ کنفیوژن پیدا ہو. وہ قرآن مجید کی شرح و وضاحت ہے، وہ قرآن مجید کا فٹ نوٹ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.